الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وأحسن منك لم تركت عيني حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں. یہ دعویٰ ہے. حضرت حسان فرماتے ہیں کہ میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. آگے دلیل اپنے ہی دعوے پر خود فراہم کرتے ہیں. وہ اجمل منک لم تلد النساء. دیکھتا کیسے کہ آج تک اتنا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقتا مبرأ من کل عیب. یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے ہر نقص سے پاک پیدا کیا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء. گویا اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ خود چاہتے تھے. یہ جو مصرع ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، یہ ربائی ہے. 4 مصروں کے شعر کو ربائی کہتے ہیں. صوفیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نعتیہ دیوان ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں جتنے بھی کلام لکھے گئے، ان سب کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور یہ جو مصرع ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، اور اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو اس کا وزن زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے بنایا تو اللہ نے ایسا جیسا رب چاہتا تھا. رب خالق ہے، جیسا رب چاہتا تھا رب نے ویسا بنایا. لیکن صوفیہ سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں، تشریح کرتے ہیں کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ گویا روح محمد بتا رہی ہے اور رب محمد بنا رہا ہے. یعنی ایسا بنایا جیسا آپ خود چاہتے تھے. اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، جو مہر عنایات بھی ہے ابر کرم دی. اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، جو مہر عنایات بھی ہے ابر کرم دی. کیا نظر کروں اس کو کہ جس کی ثنا میں، کیا نظر کروں اس کو کہ جس کی ثنا میں سجدے میں ہو الفاظ بھی سطریں بھی قلم بھی. سجدے میں ہو الفاظ بھی سطریں بھی قلم بھی. سوچے تو خدائی تیرے مرہون تصور، سوچے تو خدائی تیرے مرہون تصور، دیکھیں تو ہر انداز خدائی سے جدا ہے. یہ کام بشر کا ہے نہ جبریل کے بس میں، یہ کام بشر کا ہے نہ جبریل کے بس میں. تو خود ہی بتا میرے مولا کہ تو کیا ہے، تو خود ہی بتا میرے مولا کہ تو کیا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہم کلمہ گو ہیں. تو جس طرح ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کے احکامات بتائے ہیں،
اسی طرح معاملات یعنی تجارت، کاروبار، لین دین، ہمیں ہمارے دین نے اس کے احکامات بھی بتائے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے گزر اوقات کے لیے جو انداز اختیار کرنا ہے لین دین کا، کاروبار کا، تجارت کا، تو اس انداز کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بہت اہم عنوان ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آسان انداز میں جو کچھ رہنما اصول ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اس کی زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو بات مشکل ہو جائے گی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو تلاوت، آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کی مال ناحق نہ کھاؤ، مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اچھا، فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں، میں خود بھی چونکہ ایک چھوٹے سے کاروبار سے وابستہ ہوں، کہ ہمارے یہاں لوگ دین سے بہت دور ہیں۔ ویسے ہی بہت دوری تھی، لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب اگر دین سیکھنے کا ذریعہ بھی لوگوں کے پاس ہے تو وہ علماء سے زیادہ اب موبائل کے ذریعے، گوگل کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے دین سیکھتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ ہر ایرا غیرہ نتو کھیرا جو بھی دین پر جس طرح کی بھی جسارت کر رہا ہے وہ عام آدمی تک پہنچ رہی ہے، اور وہ اس کے عقیدے کو خراب کر رہی ہے۔ یہ معاملہ جہاں عبادات اور عقیدے کے ضمن میں ہے، یہی معاملہ دیگر احکامات کے معاملے میں بھی ہے۔ ہم جس طرح کاروبار کے لیے اپنی زندگی میں دیگر ترجیحات کے لیے وقت فراہم کرتے ہیں، اس طرح ہم دین سیکھنے کے لیے نہیں کرتے۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، علماء نے، فقہاء نے ایک اصول بیان کیا کہ جب ایک ایسا شخص گناہ کرتا ہے کہ جس کو اس گناہ کے بارے میں معلوم نہ ہو، تو اس کو گناہ کرنے کا گناہ بھی ملتا ہے، اور اگر وہ فرض تھا اس پر سیکھنا تو اس فرض کا علم حاصل نہ کرنے کا گناہ بھی ملتا ہے۔ یعنی دو گناہ ملتے ہیں، ایک تو جو گناہ کیا اس کا گناہ، پھر جو علم آپ پر فرض تھا، آپ کو لازمی سیکھنا چاہیے تھا، آپ نے وہ نہیں سیکھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم اسکولوں کی دیواروں پر، کاپیوں پر وہ ایک حدیث پڑھتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ آپ نے اکثر یہ حدیث پڑھی ہوگی نا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ دیکھیں، جو احکامات دین نے ہم پر فرض کیے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عقائد ہے، یہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے علاوہ اب آپ اپنی زندگی میں جس چیز کے مکلف ہو رہے ہیں، یعنی آپ اگر شادی کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو اب آپ کو نکاح کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ آپ اگر کاروبار کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کو تجارت کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ آپ کی زندگی میں جو شعبہ جات شامل ہوتے جا رہے ہیں، آپ اس کی طرف اپنا سفر بڑھا رہے ہیں، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کا علم حاصل کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دین اسلام میں یہ احکامات نہیں ہیں۔ میں چونکہ خود ایک تاجر ہوں تو میں آپ کو ایک بڑی ٹیکنیکل بات عرض کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، آج کل کاروبار کے جدید طریقے آ گئے، آن لائن بزنس ہے، فیس بک کے ذریعے ارننگ ہے، یوٹیوب کے ذریعے ارننگ ہے، کرپٹو کرنسی کا دور ہے، مختلف جدید طریقے کاروبار کے آ گئے ہیں۔ اب ایک جو آج کا پڑھا لکھا نوجوان ہے، جو یونیورسٹی سے آئی ٹی کر رہا ہے، جو یونیورسٹی سے مختلف ڈگریز حاصل کر رہا ہے، وہ جب جدید علوم حاصل کر کے اپنی پیشہ ور زندگی میں آتا ہے اور وہ جو کتابوں میں پڑھنے کے بعد، دنیا کے طریقے سیکھنے کے بعد کاروبار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جب وہ کاروبار کرتا ہے اور اس کے بعد کبھی موقع مل جائے بدقسمتی سے، جبکہ ہونا پہلے چاہیے تھا، اور وہ کسی عالم کے پاس چلا جائے، اب وہ اپنے مسائل اس عالم کے سامنے پیش کرتا ہے۔ جب وہ علامہ صاحب اس کو بتاتے ہیں کہ یار یہ جو آپ نے کام کیا، آپ جو فیس بک کے ذریعے اپنا چینل بنا کے یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ آپ کی آمدنی جائز نہیں ہے،
وہ کہتا ہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، دین اسلام میں یہ جو ہمارے جدید بزنس کے طریقے ہیں، یہ میں بڑی ٹیکنیکل بات عرض کر رہا ہوں آپ سے، یہ آج کے دور کا سب سے اہم مسئلہ ہے، کیونکہ میں خود ایک تاجر ہوں تو میں ان مسائل کو فیس کرتا ہوں۔ اب وہ نوجوان فوراً کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، پوری دنیا میں یہ طریقہ رائج ہے۔ میرے دوستوں ایک بات یاد رکھیے گا، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ اس کے رسول کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہیں۔ ہم اسلام کے تابع ہیں، اسلام ہمارے تابع نہیں ہے۔ ہم کرتے یہ ہے کہ اپنے ذہن سے پہلے ایک ماڈل بناتے ہیں کاروبار کا، پھر اس ماڈل کو بنانے کے بعد پھر ہم اس کو اسلامی اصولوں پر پرکھتے ہیں۔ اگر وہ اسلامی اصولوں پر نہیں اترتا، ہم کہتے ہیں اصول میں کمی ہے۔ میرے بھائی ہم نے الٹ کیا ہے، پہلے ہمیں اسلامی اصول سمجھنے تھے، پہلے ہمیں اسلامی اصولوں کو پڑھنا تھا، پہلے کسی عالم دین مفتی اسلام کے پاس جا کر ہمیں یہ سمجھنا تھا کہ یہ کاروبار جو میں شروع کرنے جا رہا ہوں، اس کاروبار کے جتنے بھی اصول جو میں نے مرتب کیے ہیں وہ دین اسلام کے تجارت کے اصولوں کے مطابق ہیں یا نہیں۔ ہم کرتے ہیں پہلے کام کا آغاز، پھر جاتے ہیں اصول سمجھنے، تو یہ الٹ ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے پہلے ہم نے تجارت کے احکام سمجھنے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ لین دین کا طریقہ کار کیا ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں عام طور پر دو طریقے رائج ہیں، ایک ہوتا ہے مضاربہ اور ایک ہوتا ہے مشارکہ۔ یہ کاروبار کے دو طریقے ہیں جو فی زمانہ ہمارے یہاں معاشرے میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ مضاربہ کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص جو ٹائم نہیں دے سکتا، اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے تو وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، اور دوسرا شخص جس کے پاس یہ صلاحیت یا اسکلز ہیں کہ وہ کاروبار کر سکتا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے۔ یہ مضاربہ، یعنی مضاربت کے اصول کے حساب سے ایک بندہ پیسہ لگائے گا اور دوسرا بندہ کام کرے گا۔ اس اصول کے تحت ایک تو کاروباری طریقہ یہ ہے، اور ایک دوسرا طریقہ یہ شراکت داری کا، جسے کہتے ہیں مشارکہ۔ اس میں یہ ہے کہ پیسہ بھی برابر کا لگایا جائے اور کام بھی برابر کا کیا جائے۔ فی زمانہ ایک اور مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ہے، اچھا میں زیادہ تفصیل میں حضور اس لیے نہیں جا رہا کہ میں سمجھتا ہوں عوام بیٹھی ہے تو جو زیادہ آسان باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم نے سود کا نام سنا ہے، سب نے سنا ہے، جب نام آتا ہے سب، جب دوسرے بندے کے بارے میں یار سود نام آتا ہی ہر بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ ہونا بھی چاہیے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ مطلب جو احکامات سود کے حوالے سے ہمیں قرآن و حدیث میں ملتے ہیں، اس میں اتنی مطلب باریکیاں ہیں، اتنی بھیانک باتیں ہیں، لیکن سب سے اہم بات جو آپ سب نے سنی ہوگی کہ اس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ سود لینے والا یا سود کا کاروبار کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے اپنی ماں کے ساتھ عمل کیا، ٹھیک ہے، زنا کیا۔ تو آپ اس کی نحوست کا اور اس کی بدبو کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بدترین کام ہے۔ لیکن میرے دوستوں، ہم چونکہ دین اسلام کے تجارت کے اصولوں کو نہیں پڑھتے، ہمارے معاشرے میں اس وقت چاہتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے، جانتے ہوئے، دانستہ یا غیر دانستہ، ہمارے کاروبار میں ایسے کئی طریقے رائج ہو چکے ہیں جو سودی ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے طریقے رائج ہیں۔ اچھا اب وہ کون سا طریقہ ہے، میں اس کی ایک طریقے کی باریکی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اب جب مضاربہ کے اصول کے تحت ایک بندہ انویسٹمنٹ کرتا ہے اور دوسرا بندہ اپنی اسکلز اور اپنی مہارت اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق کاروبار کرتا ہے، تو اب اس میں طریقہ کار یہ ہے، دین اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے تمام معاملات طے کر لینے چاہیے، تمام معاملات طے کر لینے چاہیے۔ جو کام آپ کر رہے ہیں اس پہ نفع کا ریشو کیا ہے، اس پر منافع کتنا ہے، اس منافع کے تحت جو دو لوگ آپس میں جڑے ہیں ان کے درمیان پارٹنرشپ کا جو ریشو ہے، جو پرسنٹیج ہے، وہ کیا ہے، 50-50 ہے، 60-40 ہے، 70-30 ہے۔ وہ ہر ایک کی اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے، یعنی میوچول انڈرسٹینڈنگ، دونوں پارٹیاں جو آپس میں کاروبار کر رہی ہیں ان کی باہمی رضامندی سے
جو پرسنٹیج ٹیپ آ جائے وہ جائز ہے، جو پرسنٹیج ٹیپ آ جائے وہ جائز ہے۔ اب جب کام کا آغاز ہوا، اسلام کہتا ہے کہ آپ نے ساری چیزیں پہلے طے کرنی ہے، اور فکس ڈپازٹ جس طرح بینک میں حرام ہے اس طرح کاروبار میں بھی حرام ہے۔ میں کل ایک جگہ پر ایک فیصلے میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں بھی یہی مسائل تھے۔ اچھا، فکس ڈپازٹ سے مراد کیا ہے؟ پیسے دیے جاتے ہیں، جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں سب مارکیٹ کے ہیں، اور ایک نفع طے کر لیا جاتا ہے کہ میں نے آپ کو 5 لاکھ روپے دیے، میں آپ سے مہینے کے 50,000 روپے لوں گا، میں آپ سے مہینے کے 40,000 روپے لوں گا۔ اچھا، چونکہ آج کل مارکیٹ کی پوزیشن، موجودہ حالات اتنے گوناگوں ہو چکے ہیں، اتنے مشکل ہو چکے ہیں کہ ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک جو چھوٹا کاروباری آدمی ہے اس کو انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے، وہ بڑے انویسٹر حضرات کے پاس جا رہا ہے۔ اچھا، بڑے انویسٹر حضرات اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ حلال حرام کی تمیز کو کھو چکے ہیں، بھول چکے ہیں۔ کچھ لوگ دیدہ دانستہ کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے علم میں نہیں ہے۔ اچھا، جن کے علم میں نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ گناہ کرنے کا گناہ اور فرض علم حاصل نہ کرنے کا گناہ، یہ 2 گناہ ہیں۔ تو اب آپ حرام، اچھا اب رونا کیا ہے؟ رونا یہ ہے کام کیا حرام، کام میں ہو گیا نقصان۔ میرے بھائی، جس کام کا آغاز ہی حرام طریقے سے ہوگا اس پہ بے برکتی تو ہوگی۔ قرآن کہتا ہے نا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم۔ اچھا، اب نقصان ہو گیا کاروبار میں، نفع نہیں ہو رہا، برکت نہیں ہو رہی۔ اب ہم آئے مولوی صاحب کے پاس، ہم نے کہا حضرت سمجھ نہیں آ رہا، کاروبار دن بدن پیچھے جا رہا ہے، مجھے آپ کوئی تعویذ دے دیں۔ ارے میرے دوستوں، پہلے یہ تو دیکھیں کہ جو کاروبار کا طریقہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے وہ اگر سیدھا سیدھا دین اسلام سے متصادم ہے، وہ دین اسلام کے احکامات سے ٹکرا رہا ہے، تو اس میں برکت کیسے ہوگی؟ آپ کھلم کھلا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں اور پھر آپ کہیں کہ برکت بھی ہو جائے۔ اب ہمیں چاہیے تعویذ، ایک تعویذ ملے اور ہم اس تعویذ کے ذریعے سارے کام ہمارے سیدھے ہو جائیں۔ میرے بھائی، ایسی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم۔ قرآن کہتا ہے تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نوکری کرتے ہیں تو ہم نوکری میں جو تنخواہ لے رہے ہیں اس کا جو دورانیہ ہم نے اپنے مالک کے ساتھ طے کیا ہے، ہم اس دورانیے کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم نوکر رکھ رہے ہیں تو ہم نے نوکر کے ساتھ جس چیز کو طے کیا ہے جو کام اس سے کروانے ہیں، آیا ہم ان احکامات کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں؟ کہیں حقوق تلف تو نہیں ہو رہے، ہم کسی کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی تو نہیں کر رہے؟ لیکن دین اسلام نے اتنا پیارا طریقہ رکھا ہے، یہ جو شراکت داری، ملازمت، یہ جو پورا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کا بنایا ہے نا، ہر ایک کا حصہ دوسرے کے کاروبار میں موجود ہے۔ مال بنانے والے کا حصہ، مال خریدنے والے کا حصہ، مال بیچنے والے کا حصہ، یہ سب حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کی پابندی کرتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا تھا کہ ہمارے یہاں پرسنٹیج طے کر لی جاتی ہے، اس پرسنٹیج کے ساتھ کاروبار کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اب جتنا بچ نہیں رہا، مشکلات کی وجہ سے وہ اس سے زیادہ پیڈ کر رہا ہے، بچ اس کو رہے ٹوٹل 50,000 روپے، وہ تو 50,000 اپنے انویسٹر سے طے کر چکا تھا۔ میرے دوستوں، یہ یاد رکھیں، آپ نے جو بھی کاروبار کیا ہے، جو بھی پرسنٹیج آپ کو بچتی ہے، آپ نے انویسٹر کو انویسٹمنٹ لینے سے پہلے یہ بتانا ہے کہ اتنے پیسے بچیں گے۔ جیسے ڈسٹریبیوشن کا کام ہے، اس پہ 5%، 8%، 10%، 11%، یا جنرل آئٹم کا کام کرنے والے احباب بھی بیٹھے ہیں، یا کریانہ والے بھی بیٹھے ہیں، ہر کام کے اوپر ہر کاروبار میں ہمارے یہاں قیمت کا ایک پرسنٹیج طے ہوئی ہوئی، یعنی ٹی پی اور ریٹیل، یہ جو کاروباری طریقہ ہے یہ ہمارے یہاں رائج ہے، اس میں پرسنٹیج مختص ہے، طے ہوئی بھی ہوتی ہے۔ آپ کو آپ کا نفع پتہ ہوتا ہے، لالچ میں نہ آئے، آپ سامنے والے سے جس کے ساتھ بھی معاملہ طے کر رہے ہیں آپ اس سے یہ بات کریں اور ایک طریقہ کار متعین کریں دونوں۔
اور اس کے حساب سے آپ اس کو دیں. اچھا اب ایک بڑی خطرناک بات بتانے جا رہا ہوں میں، جو بہت سارے انویسٹر حضرات کے کام کھڑے کر دیں. آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ایک شخص نے کسی کاروبار میں 10 لاکھ روپے لگائے اور کاروبار میں نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں جو طریقہ مارکیٹ میں اس وقت رائج ہے، دونوں نقصان آدھا آدھا کرتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. اگر ایماندار ہو دونوں، پہلی بات تو جس نے نقصان کیا ہوتا ہے فی زمانہ وہ ہاتھ ہی نہیں آتا، آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ نقصان کے بعد ملتا ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اور اگر وہ آپ کی خوش قسمتی اور اس کی بد قسمتی وہ آپ کے ہاتھ آ جائے تو اب طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار مارکیٹ کا یہ ہے کہ دونوں نقصان آدھا آدھا برداشت کریں گے. یہی ہوتا ہے. کوئی اگر ایسے آدمی ہے جو انویسٹمنٹ کے سودے سے وابستہ ہے، اچھا دین اسلام یہ نہیں کہتا. اسلامی تجارت کے جو احکام ہیں اس میں جو انویسٹر ہے نقصان ہمیشہ اس کی طرف لوٹے گا. میں نے کہا نا میں خطرناک بات بتانے جا رہا ہوں. جو نقصان ہے وہ انویسٹر پیسے لگانے والے کی طرف لوٹے گا. دیکھیں اس کو عقلی طور پر سمجھیں. میں آیا آپ کے پاس کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کام کرنا آتا ہے، آپ میرے ساتھ پارٹنرشپ کریں. آپ نے 10 لاکھ روپے علامہ صاحب نے میرے ساتھ لگائے، میں نے کاروبار کا آغاز کیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا 5 لاکھ روپے. اب میں جب علامہ صاحب کے پاس آیا تھا تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تو خالی ہاتھ تھا. اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں علامہ صاحب کے پاس پیسے لگوانے کے لیے کیوں آتا؟ اب جب نقصان ہوا 5 لاکھ روپے کا تو وہ 5 لاکھ روپے میں کہاں سے بھر سکتا ہوں؟ میرے پاس تو تھے ہی نہیں. تو نقصان انویسٹر کی طرف لوٹتا ہے، لیکن فی زمانہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. اچھا اس کی خرابیاں کیوں ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ جو انویسٹر ہے اس کو اپنے مال کی ضمانت چاہیے ہوتی ہے، لیکن فی زمانہ ضمانت کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کی طرف پیسے لگائے جا رہے ہیں، جب لوگوں کو یہ اصول پتہ چلتا ہے کہ نقصان تو میں نے بھرنا ہی نہیں ہے، تو بددیانتی اتنی زیادہ ہے، بے ایمانی اتنی زیادہ ہے، وہ کہتا ہے میرے ذمہ تو کچھ آنا ہی نہیں ہے، میری تو جان چھوڑی. لیکن میرے دوستوں یہ بات سننے میں بہت سادہ ہے کہ میرے ذمے کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آپ نے کسی کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا. اگر کسی نے ایسا کیا تو یہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے پیٹ کو آگ سے بھرا، آگ سے بھرا. کسی کا ناجائز ناحق آپ نے مال کھایا. اب چونکہ اعتماد کی فضا ہمارے معاشرے سے دن بدن ختم ہو رہی ہے، تو انویسٹر حضرات اپنے پیسوں کو لے کر بہت زیادہ حساس ہوئے. لیکن طریقہ کار جو ہے وہ دین اسلام نے جو ہمیں دیا وہ یہی ہے کہ ہم نے جو بھی طریقہ اختیار کرنا ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ پہلے طے ہو جائے. اچھا اب دکاندار جب دکانداری کے لیے مارکیٹ میں آتا ہے، جو مال وہ بیچ رہا ہے، آپ نے بڑا مشہور ایک واقعہ ہے سنا ہوگا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میلاد والے آقا جن کے میلاد کے مہینے کو ہم سب سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کی مسجد کا نام بھی ہے نا ماشاءاللہ. یہ جو رشتہ ہے ازدواج میں دونوں منسلک ہوئی ہستیاں، اس کا آغاز بھی تجارت سے ہی ہوا. اس رابطے کا آغاز، اس تعلق کا آغاز تجارت سے ہوا. حضرت خدیجہ قریش کی ایک بہت مالدار خاتون تھی. چونکہ خاتون تھی، بیوہ تھی، آپ کے مال کے قافلے شام جایا کرتے تھے. تو آپ کو جو معلوم ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو آپ نے ان کو پیغام بھجوایا کہ میں آپ کے ساتھ کاروباری معاملہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے کاروبار کو جوائن کریں، اور جوائن کرنے کے بعد جو قافلے جاتے ہیں اس قافلے میں آپ ساتھ جائیں مال بیچنے کے لیے.
تو اس کا آغاز جو ہوا تھا وہ تجارت سے ہی ہوا تھا۔ اب جب مال بیچنے کی صورت بنتی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلے کے ساتھ گئے شام مال بیچنے کے لیے، تو حضرت خدیجہ نے غلام بھی ساتھ بھیجا تاکہ وہ یہ جانچ سکے، وہ دیکھ سکے کہ جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ کیسا ہے۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، آپ واپس آئے، غلام نے بہت تعریف کی۔ اچھا، وہ جو دو تین باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، تاجر کے لیے دین اسلام نے اس بات کو لازمی قرار دیا ہے کہ آپ اپنا جو مال بیچ رہے ہیں، آپ نے اس مال کی خامیاں اور خوبیاں دونوں بتانی ہیں۔ مال میں جو خوبی ہے وہ بھی بتانی ہے، اور جو خامی ہے وہ بھی بتانی ہے۔ اچھا، اب خوبی اور خامی تو گئی ایک طرف، ہمارے یہاں تو ہر اوریجنل کی کاپی موجود ہے، ہم اس کاپی کو بیچ رہے ہیں، دھڑلے کے ساتھ بیچ رہے ہیں، تو آپ نے اپنے مال کی خوبی اور خامی دونوں بتانی ہے۔ یہ ہے اسلامی اصول۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اصول تو اپنی جگہ، ہمارے یہاں تو ہر آئٹم کی کاپی موجود ہے۔ اچھا دیکھیں، اب چونکہ کاپی بھی بک رہی ہے، وہ بھی معاشرے میں رائج ہے، قیمتوں کا فرق اتنا زیادہ ہے کہ ہر بندہ اوریجنل چیز خرید نہیں سکتا، تو اگر کاپی نقصان دہ نہیں ہے، 2 نمبر نہیں ہے، تو اس کا بیچنا جائز ہے۔ اب جب آپ بیچ رہے ہیں، لیکن آپ نے خیال اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے 1 نمبر بتا کر نہیں بیچنی۔ آپ جو چیز بیچ رہے ہیں اس کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ بھی بیان کریں، اس کے اندر جو خامیاں ہیں وہ بھی بتائیں۔ تو ایک تو آپ نے اپنے مال کی خوبی اور خامی بتا کر مال بیچنا ہے، یہ سب سے اہم ترین اصول ہے، اور اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جس دن آپ اس کو اختیار کریں گے، یا جو ایسے لوگ ہیں جو اختیار کرتے ہیں، اچھا ایسی مثالیں موجود ہیں، ہم اگر صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں تو ہمارے صحابہ میں ایسی شخصیات موجود ہیں جنہوں نے کاروبار کیا اور ایسا کیا کہ ان کی مثالیں آج تک دی جاتی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اشرا مبشرہ صحابہ میں سے بدری صحابی ہے، آپ بہت مالدار تھے، اور آپ کو بڑی حیران کن بات بتاؤں کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو حضور علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے۔ یعنی آپ نے وہ جو بھائی چارہ قائم کیا تو اس میں حضرت سعد بن ربی، غالباً یہی نام تھا، حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابی ہیں، تو ان کا بھائی چارہ حضرت سعد بن ربی کے ساتھ بنا۔ اچھا کمال دیکھیں میرے حضور کی کرم نوازی کا، کہ بھائی چارے کا کمال یہ تھا، ایسا بھائی چارہ قائم ہوا کہ جس کی مثال ہمیں قیامت تک نہیں مل سکتی۔ یعنی جس کے پاس جو تھا اس نے اپنے مسلمان بھائی کو پیش کر دیا۔ حضرت سعد بن ربی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ میرے پاس 2 باغات ہیں کھجور کے، ایک میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، وہ عدت گزارے، اس کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں۔ یار کیا کمال قربانی ہے! آپ بتائیں، فی زمانہ ہم نام لیوا تو ہیں، یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ سارا ماحول بد نصیبی اور بد قسمتی کا بنا ہوا ہے، یہ اس لیے کہ ہم صرف نام لیوا ہیں، ہماری زندگی میں عملاً صحابہ کی زندگی شامل نہیں ہے۔ آپ نے پیشکش کر دی، آپ نے ان کی پیشکش سننے کے بعد ارشاد فرمایا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ آپ بازار گئے، آپ نے تجارت شروع کر دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے لوگ، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جو 4 اصول ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں وہ یہی ہے۔ ایک تو آپ ادھار پر مال نہیں خریدتے تھے، ادھار پر مال نہیں خریدتے تھے، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا پہلا اصول تھا۔ نمبر 2، آپ اپنے مال کی خامی اور خوبی بتا کر سامنے والے کو مال پیش کیا کرتے ہیں۔ اب وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ اس مال کو قبول کرے۔ نمبر 3، آپ ہمیشہ کم نفع پر مال بیچتے تھے۔ اکثر دکاندار حضرات یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اسلام میں نفع کا کوئی ریشو ہے یا نہیں، اسلام میں منافع کا ریشو کوئی ہے یا نہیں، کوئی پرسنٹیج ہے یا نہیں۔
دیکھیں اسلام میں پرسنٹیج کی کوئی شرح نہیں. آپ اپنے مال پر جس نفع کے ساتھ چاہیں سودے کو بیچ سکتے ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں, ایک ہوتی ہے مارکیٹ کی ڈیمانڈ اور سپلائی ہوتی ہے. آپ جو بھی چیز بیچنے جا رہے ہیں اگر وہ دوسرے کے پاس دوسرے ریٹ میں دستیاب ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی چیز زیادہ ریٹ میں نہیں بکے گی. تو نفع کا ریشو اسلام یہ کہتا ہے کہ جو آپ کی مارکیٹ میں اس وقت اس پروڈکٹ کا رائج ہے آپ نے اس کے حساب سے ہی رکھنا ہے. تو آپ کا تیسرا اصول یہ تھا کہ آپ کم نفع پہ چیز بیچا کرتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں دکاندار غلطی یہ کرتے ہیں کہ زیادہ نفع کے چکر میں اپنے مال کو اپنے پاس روک کر رکھتے ہیں. یعنی ایک شخص نے 5 لاکھ روپے کا مال خریدا اور اس مال پر 50 روپے والے آئٹم پر 50 روپے کمانے کے چکر میں وہ مال اپنے پاس مہینے تک سنبھال کے رکھتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ عرب کے ان تاجروں میں سے تھے کہ جن کا سب سے زیادہ مال خرید و فروخت ہوتا تھا. یعنی بہت تیزی کے ساتھ سرکولیشن ہوتی تھی. آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے یہی اصول بتایا. آپ نے بتایا کم نفع پہ سودا بیچو زیادہ تیز بکے گا. اچھا برکت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ کو 80,000 دراہم بچت ہوئی. کتنے؟ 80,000 دراہم آپ کو بچت ہوئی. آپ نے 40,000 دراہم حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی. آپ نے فرمایا یہ دین اسلام کے لیے قبول کر لیں. حضرت اگر ان صحابہ حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, عثمان غنی, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ربی, یہ جتنے بھی تاجر صحابہ ہیں آپ یقین جانیں اگر فی زمانہ یہ ریسرچ ہو چکی ہے. حضرت ایک بندے نے آرٹیکل لکھا, اس آرٹیکل میں اس نے ان تمام شخصیات یہ جو مال چھوڑ کر دنیا سے گئے جب فی زمانہ اس کا حساب نکالا تو اربوں روپے بنے. کسی کی مالیت کروڑوں میں تھی, کسی کی مالیت اربوں میں تھی. یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف, ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے, بیان ختم ہونے کا وقت ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جب مال تقسیم ہو رہا تھا تو کمی بیشی معاف, کم از کم آپ کی جو 4 بیویاں تھیں ایک ایک بیوی کے حصے میں 2-2 ہزار بکریاں. آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب آپ کا مال کا قافلہ مدینے کے گلیوں سے گزرتا تھا تو وہ اتنا مالوں سے لدا ہوتا تھا کہ زمین ہلنے لگ جاتی, اتنا مالوں سے لدا ہوتا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو سونا چھوڑا اس کے بارے میں کتابوں میں ہے کہ جب وہ سونا کاٹ کر تقسیم کیا جا رہا تھا تو جو کاٹنے والے مزدور تھے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. اچھا یہ سب برکت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی. اور نمبر 2 دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت کرنا. مزید تفصیل چونکہ ٹائم نہیں ہے 2-3 اور اہم باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کرتے ہیں. اچھا اب جب ہم تجارت کے احکامات جو ہمیں مال کو آپ نے خوبیوں خامیوں کو بتا کے, اچھا پھر لین دین کے وقت سب سے بڑی بے برکتی کی بات جو دین اسلام نے بیان کی ہے کہ آپ نے جھوٹی قسم کھا کر مال نہیں بیچا. آج آپ دکاندار کے پاس چلے جائیں, وہ اپنی پروڈکٹ کی اچھائی بیان کرنے کے لیے اس حد تک چلا جائے گا وہ اس بات کا بیچارہ خیال ہی نہیں کر پاتا کہ میں اس میں جھوٹ کی امیزیشن کر رہا ہوں. میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہماری کاروبار کی بے برکتی کا باعث ہے. مجھ سمیت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے جھوٹ بول کر اپنا کاروبار نہیں کرنا. آپ نے مال قسم, اچھا آپ سامنے والے بندے کو مال دکھا رہے ہیں, اس نے آپ کی چیز دیکھی, آپ نے خوبیاں خامیاں بتائی, آپ اس کے حوالے کرتے ہیں, لینی ہے نہیں لینی اس کی مرضی. آپ کو قسم کھانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ قسم کھانے کے حوالے سے وہ ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ قسم کھانے کا مطلب ہی ہے کہ سامنے والا جھوٹا ہے, یعنی اس کو اپنی بات قسم کھا کر یقین دلانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو آپ نے جھوٹی قسم کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا. آپ نے جس چیز میں بھی یہ طریقہ اختیار کیا اس طریقے میں بے برکتی رہی. آخری بات, دین اسلام نے ہر کاروباری آدمی پر ایک مخصوص ریشو کے ساتھ 2.5% زکوٰۃ مقرر کی. سب کاروباری حضرات کو بتائیں
حضور میں نے جن کاروباری حضرات کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہے یہ بات نوٹ کی ہے کہ ہمارے کاروبار میں بے برکتی اور دیگر معاملات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں آج تک زکوٰۃ نکالنا بھی نہیں آئی. ہم زکوٰۃ نکالنا آج تک سیکھے ہی نہیں ہے. لوگ 50 سال سے 100 سال سے 2 نسلوں سے 3 نسلوں سے کاروبار کر رہے ہیں لیکن انہیں زکوٰۃ کا حساب لگانا نہیں آتا. اب چونکہ صحیح طریقے سے زکوٰۃ کا حساب نہیں نکلتا آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، فرض ذمے پر باقی رہتا ہے. اب جو فرض باقی ہے اس فرض کے باقی رہنے کی وجہ سے آپ گنہگار ہو رہے ہیں. تو آپ کے مال کا میل قرار دیا گیا ہے. اب چونکہ آپ کے مال خالص میں میل بھی شامل ہے تو وہ بے برکتی کا باعث بن رہا ہے. اس لیے کسی بھی عالم دین کے پاس جب بھی آپ سال میں جو بھی آپ کا مہینہ ہے، ایک زکوٰۃ کی غلط فہمی ہے کہ رمضان میں نکالنی ہے. زکوٰۃ رمضان میں نہیں نکلتی. ہر ایک کا ہولانِ ہول یعنی مال پر سال کا گزرنا اپنے حساب سے. کسی کا ربیع الاول میں پورا ہوگا، کسی کا ربیع الثانی میں پورا ہوگا، یعنی جب اس کے مال پر اس کا سال مکمل ہوگا وہ اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالے گا. تو زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے. 2.5% یا میں یقین جانے یہ طریقہ جو اسلام نے رکھا ہے 2.5% سے آپ کا مال پاک ہو جائے. صرف 2.5% سے. وہ امیر سنت کا ایک جملہ بڑا مجھے پسند ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم زکوٰۃ میں مال نکالتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی توفیق اور اللہ کی راہ میں دے دیا، اس میں میرا اور آپ کا کمال کیا ہے؟ اس رب نے مال دیا، اس نے توفیق دی، اسی کی راہ میں خرچ کر دیا. تو یہ 2.5% زکوٰۃ اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، یہ نکالیں. یقین جانے ایسی برکت ہوگی. میں نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ پڑھا. آپ سے کسی نے پوچھا حضرت اسلام میں زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے کہا 3 طریقے. ایک شریعت کی زکوٰۃ ہے، ایک طریقت کی زکوٰۃ ہے، ایک حقیقت کی زکوٰۃ ہے. ایک شریعت کی زکوٰۃ ہے، ایک طریقت کی زکوٰۃ ہے اور ایک حقیقت کی زکوٰۃ ہے. کچھ حضور ہم نے تو آج تک ایک ہی طریقہ سمجھا تھا. آپ نے فرمایا شریعت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو آپ نے 100 میں سے 97.5 رکھنے، 2.5 روپے زکوٰۃ دے دینی. شریعت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ 100 میں سے 97.5 رکھنے، 2.5 روپے زکوٰۃ میں دے دیں. کچھ حضور طریقت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا طریقت میں یہ ہے کہ 97.5 دے دینے، 2.5 روپے رکھ لینے. پوچھا پھر حقیقت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حقیقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 100 کے 100 اللہ کی راہ میں دے دینے اور اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دینا. وہی بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ مولانا روم نے، چونکہ آج میسیجز کا دور ہے نا فیس بک کا، ایک ہی میسیج کئی بزرگوں کے نام سے چل رہا ہے. میں نے جس کتاب میں پڑھا مولانا روم کے نام سے پڑھا، فیس بک پہ نہیں پڑھا. مولانا روم نے اپنے کسی مرید سے پوچھا کہ کیسی گزر اوقات گزر رہی ہے، کیسی گزر بسر ہو رہی ہے. اس نے حضور مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا شکر کرتے ہیں. مولانا روم نے کہا کون سا کمال کرتے ہو؟ یہ تو بغداد کی گلی کے کتے بھی کرتے ہیں. مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا شکر کرتے ہیں. مولانا روم نے کہا کمال کیا ہے؟ یہ تو بغداد کی گلی کے کتے بھی کرتے ہیں. مرید تھا حضرت مولانا روم کا. اس نے پوچھا حضور آپ کی گزر بسر کیسی ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں، مل جاتا ہے خراب کر دیتے ہیں. میرے دوستوں آخری بات یہ ہے، میرا رب بڑا کریم ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. بس اپنے رب کریم کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، ہمیں اس رب کی طرف پلٹنا ہے. آپ یقین جانیں ہم اگر اس رب کی طرف پلٹ جائیں، آپ لوگوں نے وہ اشتہار دیکھا ہوگا تلاش گمشدہ کا، دیکھا اشتہار تلاش گمشدہ کا؟ اس پہ نشانیاں ہوتی ہیں. نشانیوں میں لکھا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کپڑے پہنے تھے، اتنی عمر کا ہے، ایسا دکھتا ہے. اچھا کچھ بچے ہوتے ہیں جو فی زمانہ زیادہ سمجھدار ہیں، جو والدین کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. وہ بات بات پر ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں. تو ایسے بچوں کے والدین
پھر جب اشتہار چھپواتے ہیں تو وہ نیچے لکھتے ہیں کہ اگر وہ اس اشتہار کو خود پڑھ رہا ہے تو واپس آ جائے، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ایسا اشتہار دیکھا کبھی آپ نے؟ کہ دیکھا ہے کبھی کسی نے؟ والدین بیچارے مجبور ہو کے لکھتے ہیں کہ اگر وہ خود پڑھ رہا ہے واپس آ جائے، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میرا رب بھی یہی کہہ رہا ہے، اے بھٹکے ہوئے انسان واپس آ جا، تیرا رب بڑا کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا، واپس آ جا، پلٹ آ۔ تو میرے دوستوں ہمیں رب کی طرف پلٹنا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر آپ نے صرف یقین رکھنا ہے، وہ آپ کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں۔ تو میرے دوستو یہی میلاد کا میسیج ہے کہ ہم نے اپنی زندگیاں حضور کی تعلیمات کے مطابق گزارنی۔ ہم نے میلاد منانا ہے، چراغاں کرنا ہے، گھر کو سجانا ہے، جھنڈے لگانے ہیں، لنگر بھی کھانا ہے، لیکن حضور کی سیرت کو بھی اپنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حضرت کی کاوشوں کو قبول فرمائے، میرا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔